بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہی ہمارا 5واں سبق ہے۔ پیچھے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع۔ اس آخری رکوع میں 10 آیتیں ہیں۔ 5 آیتیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اور 5 آیتیں اگلے سبق میں ہوں گی۔ اس سورت کا جو یہ آخری رکوع ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح کو جب اٹھتے تو یہ رکوع تلاوت فرماتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتے اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے۔ آسمان کو دیکھ کر یہ پورا رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ پورا رکوع آپ تلاوت فرماتے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا ایسی نصیحتیں اور باتیں ہیں کہ جو ہمیں ہر روز اٹھتے ہی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں وہ پڑھنی ہیں، ان میں کیا کیا اسباق ہیں وہ میں نے بتائے تھے۔ اور اب اس رکوع میں کیا ایسی چیز ہے کہ صبح اٹھتے ہی تازہ دم اس کو ہر روز یاد کرنے کی ضرورت ہے، تو کوئی تو اس میں بات ہے۔ اور جس دن یہ آیتیں نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر میں، مسند احمد، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آئے اور ساری رات آپ نماز پڑھتے رہے۔ قیام میں آپ قرآن پڑھتے رہے، روتے رہے، رکوع میں آپ روتے رہے، سجدے میں روتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، آپ کے کپڑے بھیگ گئے، نیچے چٹائی آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی، اتنا آپ روئے ساری رات۔ حتیٰ اذن بلال، بلال نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ رو رہے تھے۔ آپ سے حضرت بلال کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں مجھ پر نازل ہو چکی ہیں، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، بد نصیبی ہے اس بندے کے لیے کہ جو ان آیتوں کو پڑھے اور ان پر غور و فکر نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیتوں پر غور و فکر کریں اور ان کو روزانہ پڑھیں، ان کو زبانی یاد کر لیں اور ان کی روزانہ اٹھتے ہی صبح کو تلاوت کریں، اور تہجد کے لیے آپ اٹھیں، ان میں اس سورہ آل عمران کا آخری رکوع اس کی تلاوت کریں اور معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہوئے، تو اس وقت انتہائی لذت محسوس ہوگی، سکون آئے گا۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان بے شک، فی خلق السماوات، فی کا معنی ہوتا ہے میں، اور خلق کا معنی تخلیق، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں تخلیق، اور خلق کہتے ہیں کسی چیز کو بنانا، اور کبھی یہ ہوتا ہے بغیر مادے کے بنانا، انسان بناتا ہے تو اس کے پاس مٹیریل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بغیر مادے کے، اور اسے کہتے ہیں ابداع، کہ بدیع السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے بغیر مادے کے زمین و آسمان کو بنایا، کہ بے شک بنانے میں آسمانوں اور زمین کے بنانے میں واختلاف، اور اختلاف میں، اختلاف کہتے ہیں کہ کسی چیز میں، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کسی چیز کا آپس میں جھگڑا ہو جانا اور باہم متحد نہ رہنا، واختلاف، اور اختلاف میں کہ رات اور دن جو ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی، اللیل رات میں، والنہار اور دن، رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، لأولی کا معنی والے، الباب عقل مند، عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ الباب جو ہے یہ لب سے ہے الباب، اور لب کہتے ہیں عقل خالص کو، کہ جس میں کسی شک اور گمان کی آمیزش نہ ہو، ایسی خالص عقل۔ اور اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کے اصل جو حصہ ہوتا ہے اس کو لب لباب کہتے ہیں، کہ یہ فلاں چیز کا لب لباب ہے، یعنی اس چیز کی یہ اصل ہے۔ تو جن کے پاس، جن کی عقل صحیح سالم ہے، درست ہے، ان لوگوں کے لیے ان فی خلق السماوات، اللہ کی یہ تخلیق، آسمان اتنا بڑا، اور زمین، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا آنا جانا، جن کی عقل صحیح سالم ہے نا، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہ آیتیں جب اتری تھیں نا، ان کا ایک پس منظر بھی تھا کہ مشرکین مکہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا سوال کیے، وہ حصی معجزے چاہتے تھے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے کوڑ کے مریض پر تو وہ ٹھیک ہو جاتا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا تھا، اور بھی معجزات تھے، وہ اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کے معجزے طلب کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ جن کی عقلیں صحیح سالم ہیں نا، ان کے لیے یہ زمین و آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارا نظام فلکیات اور زمین کا نظام، یہ سب اس میں نشانی ہے۔ اگر ان کی عقل ٹھیک ہے تو یہی سب سے بڑی نشانی ہے، اور اگر ان کی عقل خراب ہے تو حصی معجزات بھی ان کو دے دیے جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہمیں بھی اس میں یہ غور و فکر کی دعوت ہے کہ ہم ہر روز اللہ کی تخلیق پر غور کریں، کوئی چیز ہم مقرر کر لیں، ہر روز آسمان کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، درختوں، پودوں، پھلوں کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی کاریگری کس قدر بے عیب ہے اور کس قدر کمال ہے، کہ مٹی جو بے جان ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین پانی برسا کر اسی سے زندگی کھڑی کر دیتے ہیں، اور باغ، پھل، پھول، پودے اللہ رب العالمین پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ میری مخلوق کو دیکھو اور مجھے پہچان لو۔ آگے فرمائے الذین، وہ لوگ، وہ عقل مند، یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ ذکر ہوتا ہے یاد، ایسی چیز جو زبان پر جس کا اظہار ہو یا دل میں جس کا اظہار ہو اسے ذکر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں، ذکر قلبی اور ذکر لسانی، ایک زبان سے ذکر کرنا اور ایک دل سے ذکر کرنا، دل سے یاد کرنا۔ اور یہاں جو ہے وہ اصل دل کا ذکر ہے کہ دل میں اللہ کی یاد ہو، کہ وہ جو دیکھ لیتے ہیں نا اللہ کی کاریگری کو، پھر وہ صرف دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے بلکہ اپنی اندر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور خالق کو پہچان لیتے ہیں۔ آج کل جس طرح جدید دور ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو دنیا کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا ہے، وہ فائدے حاصل کر لیتے ہیں، دوائیاں بنا لیتے ہیں، وہ بہت آگے پہنچ چکے ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اس نے خالق کو نہیں پہچانا، اس نے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ تو اس سے ہے کہ جو انسان دل کی آنکھوں سے اللہ کی مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کے دل میں بھی اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کب؟ قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر۔ یہ کھڑے ہونے کی ضد ہے قعود، اور قعدہ بھی بیٹھنے کو کہتے ہیں، اسی طرح جو مقعد ہے بیٹھنے کی جگہ اسے مقعد کہا جاتا ہے، اور قاعد اس بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، وعلی اور پر، جنوبہم اپنے پہلوؤں کے، جنب جو ہے یہ پہلو کو کہتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو جو ہے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پہلو کے بل کا مطلب ہوتا ہے پہلو کے پر لیٹنا، اور اصل جو سنت طریقہ لیٹنے کا ہے وہ بھی پہلو کے بل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں نا، رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کر میری آیتوں کا ذکر کرتے ہیں، میری آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، اور یہی آیتیں پڑھنی چاہیے۔ وعلی جنوبہم، اور پہلو کے بل، لیٹ جائیں پھر بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، لیٹ کر بھی کرتے ہیں، ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو انہیں خالق یاد آ جاتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون، یہ اس کا مصدر جو ہے تفکر ہے، اور اس قوت کو کہتے ہیں کہ جو علم کو معلوم میں لے آئے، یعنی نظر جو ہے، اس نظر، جو چیز نظر آ رہی ہے وہی دل میں ہو، اور اس کے بنانے والے کی کاریگری کہ یہ کیسے بنائی گئی اس میں غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، اور اس کے بنانے والے کو پہچان لینا۔ ہر وقت اب ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر وہ اب غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور خالق کو پہچانتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پہچان لیتے ہیں، زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تو اللہ کا زبان پر بھی وہ ذکر کرتے ہیں، دل میں بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ فی خلق السماوات، فی خلق السماوات، تخلیق میں آسمانوں کی اور زمین کی، وہ اب اللہ کی آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق، ساری رب کی مخلوقات پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ربنا،
اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں پیدا کیا تو نے۔ یہ خلقہ یخلقو سے ہے خلقتا، پہلے ابھی بتایا ہے کہ کسی چیز کو بنانا۔ خلقہ کا معنی بنایا، تا کا معنی تو نے، نہیں بنایا تو نے، ہاذا یہ سب کچھ، باطلاً باطل، تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں بنایا۔ یہ باطل جو ہے یہ باطلم الباطل مصدر ہے اس کا، اور حق کے مقابلے میں باطل استعمال ہوتا ہے، اور باطل کہتے ہیں کہ تحقیق کے بعد کسی چیز میں پائیداری یا اصلیت نظر نہ آئے، تحقیق کی کسی چیز کی لیکن اس میں اصلیت نظر نہیں آئی تو اس کو باطل کر دیا، ٹھکرا دیا۔ تو یہ بندے عقل والے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جتنی بھی مخلوقات تو نے بنائی ہے ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو باطل ہو۔ ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہم بھی دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہن میں نہ آئے تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ بنا دی ہو۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے کس چیز سے؟ کہ تو کوئی چیز عبث بنائے، کہ تو کوئی چیز بے فائدہ بنائے، تو اس چیز سے پاک ہے۔ ہم بے فائدہ کام کرتے رہتے ہیں، تو اس چیز سے پاک ہے کہ تیرا کوئی کام بغیر مقصد کے ہو، بے فائدہ ہو، تیرا ہر کام با مقصد ہے۔ اور مجھے ایک بات یاد آئی، کسی تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو حکمت دی تھی نا، اس حکمت میں، حکمت والی باتیں اللہ نے جو دی تھیں، علمنا داؤد و سلیمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ تو اس علم میں ایک بات یہ بھی تھی کہ انسان عقل والا وہ ہے کہ جو اپنے دن کے 4 حصے کرتا ہے، وہی انسان عقل مند ہے۔ اور میری یہ بات یاد رکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم عقل مند ہیں کہ نہیں۔ عقل مند بندہ وہ ہے کہ جس کے پورے دن میں 4 حصے ہوتے ہیں، 4 کام وہ لازمی کرتا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جس حصے میں یناجی ربہ، اپنے رب سے وہ باتیں کرتا ہے، وہی عقل مند ہے جو روز اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اور ان آیتوں میں دیکھیں ابھی رب سے باتیں ہو رہی ہیں، ربنا، اے میرے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب کچھ تو نے باطل نہیں بنایا۔ اور اگلی آیتوں میں بھی رب سے باتیں ہیں۔ عقل مند بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر روز اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اس کی دنیا کی کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلے ہیں، کوئی ٹینشن ہے، بچوں کی پریشانی ہے، والدین کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، اساتذہ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی اس کا دنیا کا کام ہے نا، وہ لوگوں کے در پر ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ اپنے رب کو روز بتاتا ہے اور روزانہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ ایک تو یناجی ربہ، اور دوسرا اس کے دن میں ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی مخلوق پر وہ غور و فکر کرتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی کاریگری، اللہ کی تخلیق کو دیکھتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو کیسے بنایا، اس کے کیا فائدے ہیں، اللہ نے یہ چیز کیوں بنائی، اور کتنی کاریگری ہے اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ پھر اسے دیکھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی عقل مند بندے کی یہ ہے کہ وہ اس کے دن میں تیسرا ٹائم ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، یہ 2 کام کر کے اپنے رب سے باتیں بھی کرتا ہے اور اپنے رب کی مخلوق پر غور و فکر بھی کرتا ہے، تیسرے نمبر پر اپنے رب کی عبادت کے لیے وہ وقت نکالتا ہے۔ اور چوتھی نشانی عقل مند بندے کی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو روزگار ہے اس کی بھی تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بھی رہنا ہے، اس میں بھی گزارا کرنا ہے، تو اپنی رزق کی تلاش میں وہ نکلتا ہے۔ یہ 4 کام جو دنیا میں بندہ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، عقل مند ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی کامیابی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، فقنا پس تو بچا۔ یہ فقنا جو ہے یہ وقا یقی سے ہے، یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی نقصان دہ چیز سے بچا لینا، کہ تو ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہاں پہلی بات وہی ہو رہی ہے، رب سے باتیں ہو رہی ہیں، ہر روز صبح کے وقت اٹھتے ہی یہ باتیں اپنے رب سے کرنی چاہیے کہ اللہ تیری کاریگری پر ہم غور و فکر بھی کریں گے۔ اور حقیقی بات ہے کہ جو بندہ صبح اٹھتے ہی اس کو ان آیتوں کا ترجمہ بھی آتا ہو اور وہ یہ آیتیں پڑھ لے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی مخلوق پر غور و فکر نہ کرے۔ روزانہ صبح کو اٹھنے والا یہ آیتیں پڑھ لے اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرے، پھر وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ بولے، وہ دکان پہ بیٹھ کر غلط سودے بیچے۔ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ ربنا، آگے وہ عقل مند بندے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، من،
جس بندے کو تدخل تو داخل کرے گا النار آگ میں، فقد پس تحقیق اخزیتا تو نے رسوا کر دیا اس کو، اخزیتا یہ خز جو ہے رسوا ہونا، چاہے رسوائی وہ اپنی ذات کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے ہو تو وہ رسوا ہی ہے۔ اصل رسوائی تو قیامت کے دن کی رسوائی ہے نا، کہ جب سب نیک لوگ، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، ساری خلقت جمع ہو اور اس وقت کسی انسان کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کھول کر سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کرتوت یہ کیا کرتا تھا۔ اب تو ہم سب چھپے ہوئے ہیں نا، انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر آج ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ کئی انسان ایسے ہیں جو باپ سے ڈرتے ہیں، باپ سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، ماں سے چھپ گئے، استاد سے چھپ گئے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اگر سب کے سامنے دکھا دیا تو اصل رسوائی تو وہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ عقل مند بندے دعا کرتے ہیں، اللہ جس کو آگ میں ڈالا اصل وہ رسوا ہے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ظلم جو ہے نا، ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کا جو اصل محل ہے اس کے مقام سے ہٹا دینا، اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ اس ظلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور وہ ہے شرک، کہ عبادت کا حق اللہ کا ہے، یہ حق اب کسی اور کو دے دینا، کسی قبر پر سجدہ کرنا، بت کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور دوسرا ظلم وہ ہے کہ جو بندہ بندے پر کرتا ہے، انسان اپنے سے چھوٹے ماتحت لوگوں پر ظلم کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ اور تیسرا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر خود کرتا ہے، گناہ کر کے، زنا کر کے، شرابیں پی کر، سود لے کر، جھوٹ بول کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، تو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے اب وہی بندے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ عقل مند لوگ اللہ سے یہ مناجی ربا، اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا، سمع قوت سماعت کو کہتے ہیں، نا کا معنی ہم نے سنا، منادین ایک منادی کو، منادی یہ جو ہے ندا سے ہے، ندا کہتے ہیں آواز بلند کرنا، اور منادی کہتے ہیں بلند آواز لگانے والا۔ مؤذن کو بھی منادی کہتے ہیں، وہ بھی بلند آواز سے پکارتا ہے۔ منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی جو پکار رہا تھا للایمان، ایمان کی طرف، وہ بلا رہا تھا ایمان لانے کے لیے، ان آمینو، وہ کہہ رہا تھا ان آمینو، یہ کہ ایمان لاؤ۔ اور آمن جو ہے یہ ایمان سے ہے، مان لینے سے ہے، کہ مان لو تم بربکم، اپنے رب کو، ایمان لاؤ تم اپنے رب پر۔ فآمنا، پس ہم نے مان لیا، ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر، تو معاف کر دے، بخش دے، لنا ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، یہ ذنب کی جمع ہے ذنوب، اور ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ہمارے گناہ تو بخش دے، معاف کر دے، وکفر اور مٹا دے تو، عنا ہم سے۔ کفر کا معنی بھی گناہ کو مٹانا یا بخشنا ہوتا ہے، اور ایسا بخشنا کہ جس کے بعد وہ گناہ رہے ہی نہ۔ اللہ ایک تو معاف کر دے کہ گناہ کیا بندے نے، وہ لکھا ہوا ہے، اب کسی چیز پر، کتاب پر فرشتوں نے لکھ دیا، اب بندے نے کہا کہ فاغفر، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا لیکن وہ لکھا ہوا ہے۔ اور کفر عنا کا معنی وہاں سے مٹا دے، اور مٹا بھی ایسا کہ لکیر نہیں، ایک ہوتا ہے مٹانا اوپر سے پینسل سے دوبارہ لکیر لگا دینا، لیکن وہ لکھا ہوا تو ہے، لیکن یہاں ہے کہ بالکل مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ان الذین الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو بندہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، وعمل صالحا اور اگلی زندگی نیک اور صالح عمل کرنے شروع کر دے، تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صرف مٹاتے نہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جہاں جہاں گناہ کیے، پھر معافی مانگی، توبہ کی، ندامت کے آنسو بہا دیے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو چن چن کر نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ وکفر، اللہ تو مٹا دے، سیئاتنا ہمارے گناہ کو، سیئہ ہر بری چیز کو کہتے ہیں، ہر بری چیز سیئہ ہوتی ہے، اور گناہ چونکہ ہوتے ہی برے ہیں اسی لیے ہمارے گناہوں کو تو مٹا دے۔ وتوفنا، اور تو فوت کرنا ہمیں، وفات دینا ہمیں، مال ابرار نیک لوگوں کے ساتھ، مع کا معنی ساتھ، الابرار بر کی جمع ہے ابرار، اور ابرار کہتے ہیں حد سے بڑھ کر نیکیاں کرنے والا، بہت زیادہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا۔
آگے ہے ربنا، اے ہمارے رب، و آتنا، تو دے ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، و آتنا اور تو دے ہمیں، ما وہ وعدتنا کہ جن کا تو نے وعدہ کیا، وعدتا تو نے وعدہ کیا، نہ ہم سے، ہمیں وہ چیزیں دے کہ جن چیزوں کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسول کا اپنے رسول کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے قرآن بھیج کر ہم سے جن چیزوں کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ وعدے ہمیں دے دے، ولا تخزنا نہ تو رسوا کرنا ہمیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، کا قیامہ جو ہے یہ قائم سے ہے، کھڑا ہونے والا، قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کو، اور قیامہ اس دن چونکہ سب لوگ کھڑے ہوں گے، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ رب العالمین کے سامنے جواب نہ دے دیں، اسی لیے اس دن کو قیامہ کہتے ہیں کہ جس دن سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ کا بے شک تو لا تخلف نہیں خلاف کرتا المیعاد وعدے کے، کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو نے وعدے کیے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک بنیں گے، نمازیں پڑھیں گے، میرے سامنے جھکیں گے، مجھ سے معافیاں مانگیں گے، میں ان کو جنت دوں گا۔ اللہ تو بس ہمیں وہ جنت دے دے، ہر روز صبح صبح یہ جنت مانگیں، جو بندہ صبح اٹھ کر یہ جنت مانگے اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ ہو نہیں سکتا پھر وہ دوبارہ گناہ کرے، وہ تو اللہ کی کاریگری پر غور و فکر کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ اور آگے فاستجاب، یہ آخری آیت ہے آج کے سبق کی، فاستجاب لہ، پس قبول کی، استجابہ کہتے ہیں جواب سے ہے، جواب دینے کی تیاری کرنا، استجاب کہ کسی نے کچھ بلایا، کچھ مانگا، اس کو دینے کی پوری تیاری کر لینا، پس فاستجابہ، اللہ نے جواب دیا، استجابت کی، قبول کر لی، لہم ان کے لیے، جیسے ہی انہوں نے مانگی نا یہ دعا، اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لی، میں نے مان لی، انہوں نے جنت مانگی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دے دی، لہم ان کو، فاستجابہ پس دے دیا اللہ نے ان کو، ربہم ان کے رب نے، انی کہ بے شک میں، لا اضیع، اب یہاں سے اللہ کی باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ بندہ اللہ سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً یہ جواب دیتے ہیں، انی کہ بے شک میں، لا اضیع نہیں میں ضائع کرتا، یہ ضائع اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضیاء، اور الف جو ہے اس کا معنی میں، نہیں میں ضائع کرتا، عمل عامل کسی عمل کرنے والے کا، عامل جو ہے اسم فاعل ہے، اور عمل کام کو کہتے ہیں، اور ایسا کام جو بالارادہ ہو، ایسا فعل جو بالارادہ ہو اس کو عمل کہتے ہیں، کسی عمل کرنے والے کا عمل ہم ضائع نہیں کرتے، منکم تم میں سے، من ذکرن کوئی مذکر عمل کرے، او انثا یا مؤنث عمل کرے، کوئی عورت نیکیاں کرے یا مرد نیکی کرے، سب کو جو بھی عمل کرے گا ان کو اجر ملے گا، بعضکم من بعض سے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے ہیں، رشتہ داریاں ہیں آپس میں، فالذین پس وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، مہاجر بنے، اپنے گھروں کو چھوڑا جنہوں نے، وَأُخْرِجُوا اور وہ نکالے گئے، ان کو نکال دیا گیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، دیار جو ہے یہ منزل مکان کو کہتے ہیں، کہ ان کو ان کی منزلوں ان کی جگہوں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا اور وہ ایذا دیے گئے، تکلیف دیے گئے، اردو میں بھی ہم ایذا کہتے ہیں، وہ ایذا دیے گئے، تکلیف دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندے کہ جن کو میرے راستے میں میری وجہ سے تکلیف ملی، کہ انہوں نے مجھے رب مانا، ان کے گھر والوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، انہوں نے مجھے رب مانا، ان کے اپنوں نے ان کو ان سے تعلقات توڑ دیے، ان پر ظلم و ستم کیے، ان کو گھروں سے نکالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن بندوں نے میرے لیے تکلیف اٹھائی نا، وقاتلوا اور انہوں نے لڑائیاں کی، میری خاطر انہوں نے جہاد کیا، وقتلوا اور وہ قتل کر دیے گئے، وہ شہید ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ البتہ ضرور میں مٹا دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور البتہ ضرور میں داخل کر دوں گا ان کو، جنات باغات میں، تجری کہ چلتی ہیں، من تحتہا اس جنت کے نیچے، اور جنت ہر اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، اتنے درخت گھنے ہوں کہ زمین نظر نہ آ سکے، ایسا باغ، اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے متعلق کسی دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ اس میں کتنی نعمتیں ہوں گی، کتنے انعام و اکرام ہوں گے، ایک بہت بڑی سلطنت کا نام ہے، اور سورہ رحمان کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتیں، اس کے جو ہے نا محلات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ہم جب پہنچیں گے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے کہ کس طرح دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور سنتے ہی انسان کا دل کرتا ہے کہ ابھی موت آ جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں، کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں،
ثواباً یہ بدلہ ہے، اور ثواب جو ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اپنے اصل مقصود والی جگہ کی طرف لوٹ آنا، کیونکہ ہمارا اصل جو ہے، ہمارا معاد جو ہے، اصل ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے، تو وہ بدلہ ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عندہ، اسی کے پاس ہے حسن الثواب، بہت ہی اچھا ثواب، اچھا بدلہ، ہمارا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اسی کی طرف ہی ہم سب نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ ان آیات کو زبانی یاد کریں، آپ میں سے کئی ہوں گے جو زبانی پڑھتے ہوں گے، ان کو یاد کریں اور پڑھیں، اور جب پڑھیں ان کے اس کے ترجمے اور مفہوم پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ میں نے سنایا بتایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج یہ ہمارا چھٹا سبق ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں 10 آیتیں ہیں، 5 آیتیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھیں اور 5 آیتیں اس سبق میں ہم پڑھیں گے، اور یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ کہف شروع کریں گے۔ سورہ کہف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو تلاوت کیا کرتے تھے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، پہلی 10 آیتوں کی علیحدہ سے فضیلت ہے، وہاں پر انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اور آج کا یہ سبق سورہ آل عمران کی آخری 5 آیتیں، اور یہ پورا رکوع جو ہے 10 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اسے ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے یعنی اٹھتے ہی، سونے سے قبل سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں کر کے اس رکوع کو پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ اس میں وہ اسباق ہیں، وہ بات ہے کہ جو بات ہمیں ہر روز صبح کو کہنی چاہیے، اور وہ سبق ہیں جو ہر روز صبح کے وقت ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ اور اسی آیت میں بھی ایک سبق ہے، ہم جو ہے نا ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا، نہ، یغرنک، دھوکے میں ڈال دے آپ کو، نہ دھوکے میں ڈال دے۔ غرہ یغرو کا معنی ہوتا ہے کسی بندے پر حقیقت کو چھپا کر اسے نقصان میں ڈالنا، اس کو دھوکہ دینا۔ الغرر اس کا مصدر ہے، الغرر دھوکہ دینا۔ نہ، یہ جو نون ہے ثقیلہ کا، اس کا معنی ہے ہرگز نہ۔ لا کا معنی نہ، اور نون ثقیلہ کا معنی ہرگز، ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے۔ کا معنی آپ کو، ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے آپ کو۔ کیا چیز؟ تقلب، گھومنا۔ القلب اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گھومنا۔ دل کو بھی قلب کہتے ہیں کیونکہ دل بھی گھومتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا ہے، اس میں کبھی کیا خیال آتے ہیں، کبھی کیا آتا ہے، تو اسی لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ مقلب، مقلب کہتے ہیں گھمانے والے کو، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، گھمانے والا ہے۔ ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ کہ اس میں پھر ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں، تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو تقلب کا معنی گھومنا، ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے آپ کو گھومنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی میں البلاد شہروں میں، شہروں میں ان کا گھومنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، دنیا ہے، دولتیں ہیں اور دنیا کے عہدے ہیں، وہ ہر روز گھومتے پھرتے رہتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں دنیا کے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی عیاشیوں کو دیکھ کر، ان کو ہم نے دنیا میں جو دولت دی ہے اس کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آ جانا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے، اتنی دولتیں کیوں ہیں، جب کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، ہم جو ہے روزہ بھی رکھتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں پریشانی آتی ہے، ہم پر مصیبت آتی ہے، بچے ہمارے بیمار ہوتے ہیں، تکلیفیں ہمیں پہنچتی ہیں، دکھ ہمیں آتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں آتی، ان پر کوئی مشکل بھی نہیں آتی، اور وہ موجیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے مزے اڑانا دیکھ کر
تم کہیں دھوکے میں نہ آ جانا۔ پچھلی آیتوں میں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تو ہمیں وہ جنت کے وعدے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں وہ جنت دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ بات صبح صبح کہنی ہے، اور ساتھ یہ بات بھی یاد کرنی ہے کہ صبح کا آغاز ہو رہا ہے، کہیں ہم دولت والوں کو دیکھ کر جو ہے نا اس دھوکے میں نہ آ جائیں۔ اور دولت جو ہے یہ عیب نہیں ہے، کسی بندے کے پاس دولت ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، وہ اچھا دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ نماز اپنی قضا نہیں کرتا، وہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا، تو دولت اللہ کی نعمت ہے، وہ اس میں زکوٰۃ بھی نکالتا ہے۔ تو دولت اگر انسان کو ملے اور اللہ کی فرما برداری میں ہو تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اگر کسی انسان کو دولتیں مل رہی ہیں اور دنیا کی فراوانیاں ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی وہ کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا، تو اس کی دولت اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ تو یہاں پر یہی ہمیں صبح کو یہ سبق یاد کرنا ہے کہ کسی دولت والے کو دیکھیں، اگر وہ فرما بردار ہے رب کا تو ٹھیک ہے، اگر وہ نافرمان ہے اور اس کی دولت، اس کا دنیا میں گھومنا پھرنا، اس کی عیاشیاں اسے رب کا باغی بنا رہی ہیں، تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ایسی دولت ہمیں نہ دینا جو ہمیں تیرا سامنے جھکنے سے روک دے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعن، فائدہ ہے، قلیل، بہت تھوڑا، یہ جو ان کو ہم نے دنیا میں دیا ہے نا یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، اور انہوں نے جو کچھ تھوڑی بہت نیکیاں کی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جائے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ متاع کہتے ہیں فائدے کو، کوئی بھی فائدے والی چیز ہو اسے متاع کہتے ہیں، اور بہت تھوڑا سا فائدہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولا ہے کہ دنیا میں متاع ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اور بہترین فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا ساری کی ساری وہ فائدہ ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا بہترین فائدہ جو ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ تو متاعن یہ فائدہ دیا ہے ہم نے ان کو دنیا کا پیسہ دے کر، قلیل، یہ قلہ یقل و قلیل سے بہت تھوڑا، بالکل یہ جو اوپر تنوین ہے نا، یہ جو اسباق میں نے آپ کو بتائے ہیں اسی چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، معلم القرآن، اس کے پہلے سبق میں یہ جو تنوین ہے نا اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ یہ تنوین کیوں آتی ہے۔ یہ تنوین ہے متاعن، بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، قلیل، بہت تھوڑا فائدہ، بہت تھوڑا، کہ یہ فائدہ ہے نا یہ کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اور دنیا ایسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے نہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں، راستے میں دیکھا کہ ایک بکری مری پڑی تھی، مردہ بکری مر گئی، لوگوں نے باہر پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بکری کو کون خریدے گا؟ صحابہ سے کہنے لگے اس بکری کو کون خریدے گا؟ صحابہ کرام نہ پریشان ہو گئے، فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر اس کو کون خریدے گا؟ یہ تو ابھی اس میں بدبو آ جائے گی، اس کے قریب گزرنا بھی کوئی نہیں چاہے گا، آپ کہتے ہیں خریدے گا کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جس طرح اس بکری کی تمہارے ہاں حیثیت ہے نا، اللہ کے ہاں الدنیا اہون عند اللہ، اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گئی گزری ہے جس کے پیچھے ہم پڑتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو فائدہ ہے قلیل، بہت تھوڑا ہے ان کے لیے، ثم پھر مأواہم، ٹھکانہ ہے ان کا، مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، اور جنت المأوا بھی ہے کہ جنت ٹھکانہ ہوگی ان کا، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، ان کا ٹھکانہ مأواہم، ثم پھر مأوا ٹھکانہ ہوگا ہم ان کا جہنم، جہنم، کہ جو لوگ دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا باغی انہوں نے بنایا ہوا ہے، ان کے لیے بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، وہ گھوم پھر لیں، مزے کر لیں، دنیا میں عیاشیاں اور بدماشیاں کر لیں، لیکن جانا تو انہوں نے جہنم میں ہی ہے۔ تم نے انہیں دیکھ کر دھوکے میں نہیں آنا، مسلمانوں کو، مومنوں اور ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انہیں دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑنا۔ وَبِئْسَ، اور بہت برا ہے، بئسا کہتے ہیں ہر بری چیز کو جس سے دیکھ کر کراہت آئے، بہت برا ہے المہاد، ان کا ٹھہرنا، مہاد جو ہے نا مہد سے ہے، مہد، اور مہد کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ کو، بچے کا وہ پنگوڑا جس میں وہ اسے لٹا دیا جاتا ہے اور جھولا جھلایا جاتا ہے اس کو بھی مہد کہتے ہیں، اور ماں کی گود جس میں بچہ لیٹتا ہے اسے بھی مہد کہا جاتا ہے۔
ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اور اس کو جہنم کو مہد کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جس طرح بچہ ادھر ادھر پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، تو وہ ماں کی گود میں آ کر اسے سکون مل جاتا ہے، اور اس سے آگے تو کہیں وہ نہیں جا سکتا نا۔ اسی طرح یہ لوگ جہاں بھی گھوم پھر رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، تو اس سے بچ نہیں سکتے، بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ لوٹنا تو انہوں نے وہاں پر ہی ہے، اور بہت برا ہے وہ لیٹنے کی جگہ، ان کے لیے لیٹنے کی جگہ جو ہے بہت بری ہے۔ لیکن اردو میں بھی ہم لیکن کہتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کہتے ہیں متقی، تقوی والا۔ تقوی ہوتا ہے کہ کسی اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچانا کہ جس کام کے کرنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، یا شخصیت میں کوئی کمی آتی ہو، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور متقی کہتے ہیں بچانے والے کو۔ لیکن وہ لوگ اتقوا، جو متقی بن گئے، انہوں نے بچا لیا، تقوی اختیار کر لیا، ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں۔ انہی میں سے بھی وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا دی ہے، وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں ہیں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، نزلاً، مہمانی ہے۔ نزل کہتے ہیں اس کھانے کو جو مہمان کی آمد پر تیار کیا جائے، اس کو مہمانی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ باغات بھی دیں گے، اور پھر اپنی طرف سے کھانا بھی کھلائیں گے، مہمانی بھی کریں گے۔ پہلی مہمانی جو ہے، حدیث میں آتا ہے، جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو پہلی مہمانی کھلائیں گے وہ مچھلی کا جگر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اس مہمانی کا حقدار بنا دیں اپنی رحمت کے ساتھ، اس مہمانی کھانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہوگی، پہلی مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ وما عند اللہ، اور کیا خوب ہے اللہ کے ہاں، خیر، وما عند اللہ، اور جو ہے عند اللہ، اللہ کے پاس، خیر، وہ بہتر ہے، للابرار، نیک لوگوں کے لیے۔ اللہ کے ہاں جو مہمانی ہے وہ سب سے بہتر ہے، دنیا کے ہر چیز سے، ساری دنیا دے دی جائے، اللہ کی جنت کی ایک بلسٹ جگہ بھی نہیں خرید سکتے، تو ساری دنیا سے بہتر ہے جو اللہ رب العالمین مہمانی دیں گے۔ الابرار، بر کی جمع ہے الابرار، نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، وَإِنَّ، اور بے شک، من، سے، اہل الکتاب، اہل کتاب سے، اہل کہتے ہیں والے، الکتاب، کتاب والے، اور بے شک کتاب والوں میں سے، لمن، البتہ وہ بھی ہیں، یؤمنو، جو ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر۔ اس صورت کے نا شروع میں اکثر باتیں جو ہے عیسائیوں کے متعلق، اہل کتاب کے متعلق ہیں، ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور کم قیمت میں بیچ دیتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے، ان کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے۔ اور اس آیت میں آخر میں پھر یہی کہا گیا کہ اہل کتاب سب ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یؤمنو باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما، اور اس پر بھی، انزلہ، جو اتارا گیا۔ انزلہ کا معنی ہوتا ہے اتارنا، اور انزلہ یہ مجہول ہے، انزلہ، اتارا گیا، الیکم، تمہاری طرف، کہ وہ تمہاری طرف جو قرآن اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما، اور اس پر بھی، انزلہ، جو اتارا گیا، الیہم، ان کی طرف جو تورات اتاری گئی ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ خاشعین، وہ ڈرنے والے ہیں، للہ، اللہ سے، خشوع اختیار کرتے ہیں اللہ کا۔ لا یشترون، نہیں وہ بیچتے، اشترا، یشتری، اشتران مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیچنا، خرید و فروخت کرنا۔ یشترون، وہ بیچتے، یا کا معنی وہ، ترون، نہیں وہ سب بیچتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے۔ ثمن کہتے ہیں اس قیمت کو جو کسی چیز کو بیچ کر لی جائے، نہیں وہ بیچتے اللہ کی آیتوں کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اور تھوڑی قیمت یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی قیمت میں لے لی جائے تو پھر بھی قلیل ہی ہے، تھوڑی ہے، کیونکہ ان کا عوض تو ہے ہی نہیں۔ ثمناً قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع، بہت جلد، اسراء کہتے ہیں جلدی کو، بہت جلد
الحساب حساب لینے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے ان لوگوں کا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں کم قیمت کے بدلے دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے۔ یا ایھا الذین، اب یہاں اس آخری آیت میں ایمانداروں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے، اہم ترین حکم ہے جسے روزانہ صبح کے وقت یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پچھلی آیت میں بھی یہی سبق ہے کہ جس طرح وہ لوگ بیچتے تھے آیتوں کو کم قیمت کے بدلے، تم نے نہیں بیچنا، ان لوگوں جیسا نہیں بن جانا کہ جنہوں نے دنیا خرید لی، اپنی آخرت کو دے دیا، سودا کر دیا۔ سودا ہی کیا نا اس بندے نے، جس بندے نے صبح کی نماز نہیں پڑھی تھوڑی سی نیند کے بدلے میں، جو دکان پر بیٹھا ہے نماز پر نہیں جا رہا، اس نے سودا کیا ہے، نماز بیچ دی، دنیا لے لی کہ مجھے یہ فائدہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تم نے ان جیسا نہیں بننا۔ یا ایھا الذین، اب یہاں اہم ترین حکم ہے، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اصبرو صبر اختیار کرو، وصابرو اور صابر بن جاؤ۔ یہ دونوں لفظ ہیں ایک طرح کے ہیں، مادہ ان کا ایک ہے الصبر۔ الصبر، صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا اور رک جانا۔ اصبرو یہ جو ہے امر ہے، تم صبر کرو، وصابرو اور مقابلے میں صبر کرو، مقابلے میں قوت تیار کرو کہ جس طرح کافر اسلام کو مٹانے کے لیے یا اسلام کے خلاف قوت اور طاقت اختیار کیے ہوئے ہیں، اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، تم ان کے مقابلے میں زیادہ اسباب اختیار کرو۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو کافر انہوں نے جدید دور میں نیٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، اس کے ذریعے اسلام کو کس طرح بدنام کیا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ہم مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں کہ جو اسلام کو یہ ہتھیار، میڈیا کا ہتھیار استعمال کر کے پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی قدم قدم پر مدد فرمائے۔ یہی ہے وصابرو، کہ جس طرح وہ اپنا کفر پھیلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، مسلمانوں تم بھی اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کا دفاع کرنے میں، اپنے ملکوں کا دفاع کرنے کے لیے صابرو، ان کے مقابلے جیسی قوت طاقت اختیار کرنی ہے، مقابلے میں صبر کرنا ہے۔ ورابطو، اور ربط کہتے ہیں پہرہ دینے کو، سرحدیں مضبوط کرنے کو۔ ورابطو، اور اپنے سرحدوں کے پہرے مضبوط کرو، وہاں پر جو ہے اپنے چوکیدار گھوڑے تیار کر کے رکھو اور اسلحہ تیار کرو۔ رابطوں میں یہ بھی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت اب جدید دور میں کیا ہوگی کہ اسلحہ تیار کرو، وہاں پر بارڈر کو مضبوط کرو، اپنا ایٹم بم اور بھی جتنے بھی چیزیں ہیں جنگ میں استعمال ہونے کے لیے وہ ساری کی ساری تم تیار کرو۔ ورابطو، اور تم اپنے پہرے کو مضبوط کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اصل جو دشمن پر غالب آنے کے لیے جو طاقت ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی نہ ہو، اسلحہ جتنا مرضی ہو، تمہاری تیاریاں جتنا مرضی ہوں، لیکن اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو تمہاری فوج، تمہارا اسلحہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، فوج بھی تیار کرو، اسلحہ بھی تیار رکھو اور تیاریاں بھی کرو، دنیا کا جدید ترین سامان اور سسٹم وہ سب تیار رکھو اسلام کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، لیکن یاد رکھنا اتقوا اللہ، اللہ کا جو تقوی ہے یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم سب کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس لیے اللہ کا ڈر اور تقوی ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آخری رکوع روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس میں جو اسباق ہیں میرے ذہن میں آئے وہ بھی اللہ تعالی ہمیں یاد کرنے کی توفیق دیں، جو نہیں آئے اس میں ہیں اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرنے اور اس کے مطابق اپنی ساری زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں، اور اللہ تعالی قرآن کریم کو ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنا دیں۔ اور اس کی سفارش سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ قرآن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ القرآن شافع و مشفع، قرآن قیامت کے دن جس کے بارے میں سفارش کر دے گا اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے اور اسے جنت دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارا سفارشی بھی بنا دیں اور اس کی سفارش کو قبول کر کے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔